الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گے، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، بات ختم ہوئی تھی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ طیبہ طاہرہ حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوا تو تعظیم کا پہلو یہ تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے مقاربت ترک کر دی. یہاں بات ختم ہوئی. باتیں یہ وہی ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہی اس طرح ہے تو بیان بھی وہی ہونا چاہیے
در حقیقت یہ ایک پیغام ہوتا ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ایسے پیدا ہوا ہی کوئی نہیں جیسے حضور پیدا ہوئے۔ کیا کریں، مجبور ہے نا کہ کوئی ہو تو بندہ بات کرے نا، کوئی کسی کی ولادت اس طرح کی ہو تو۔ اتنے انتظام، اتنے اہتمام کیے خود رب کائنات نے، تو یہ انتظامات تو اہتمام ہی اس بات کا تقاضا ہے کہ بھائی ایویں ہاتھ تے ہاتھ دھر کے بوے نا، یہ جویں میں اپنا محبوب پیدا کیتا ہے نا، انہاں دی پیدائش و ولادت دا تقاضا ہے کہ جس لے بھی یاد آوے اس لئے ہی میرے محبوب دی ولادت دا تذکرہ کر لوے، تواڈے واسطے دنیا تے بھی، قبر وچ بھی، حشر وچ بھی بہتر ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ پتہ چلا، کوئی خاوند اپنی بیوی سے مقاربت کس وقت ترک کرتا ہے؟ جب اسے کوئی شرعی عذر پیش ہوتا ہے، یا عورت کو کوئی معاملہ درپیش ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، حکیم طبیب منع کر دے۔ آج تک کسی حکیم اور کسی طبیب نے کسی عورت کو یا کسی خاوند کو یہ منع کیا ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ تم اس کے قریب نہ جانا۔ ظاہر ہے کسی کی عظمت، کسی کی نیکی، صحت کا پتہ تو ڈاکٹر چلا سکتے ہیں لیکن اس کے مقام کو تو نہیں سمجھ سکتے نا۔ تو رب ذوالجلال نے حد ہی مکا دی۔ رب نے فرمایا آدم حوا کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ میرے محبوب حوا تیری زوجہ کے شکم اطہر میں ہے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہیں، ان کا عمل اللہ کے حکم سے، تو آپ قریب نہ گئے اس لیے کہ تقاضا یہ تھا، کیونکہ خاوند اور بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں جو شریعت کے حوالے سے مباشرت کے اصول ہیں ان میں بھی بے ادبی کا شبہ تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کے قریب نہیں جانے دیا۔ یا آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ادنا کا لفظ اور تحت کا لفظ مصطفیٰ کے لیے رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرما دی۔ اب اس کا ظہور کب ہونا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے شیس علیہ السلام، تو وہ نور ان کی پشت میں سیدہ حوا علیہ السلام سے آگے منتقل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے نہ، حالانکہ روٹین یہی تھی کہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، لیکن شیس علیہ السلام علیحدہ پیدا ہوئے، تو ہم اسے محمول کرتے ہیں معجزہ مصطفیٰ پہ، کہ حضور کا یہ معجزہ ہے کہ کسی اور کو رب نے ساتھ برداشت نہیں فرمایا، کہ محبوب ایک ہی ہوتے ہیں، اگر ساتھ لڑکی پیدا ہو تو ماننا پڑے گا کہ شاید وہ نور کچھ ادھر بھی، لیکن فرمایا محبوب ایک ہی ہے، ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو تنہا پیدا فرمایا۔ حضرت عزیز وقار وقت گزرتا گیا، یہ میلاد ہے حضور الاسلام کا، یہ نور پشت در پشت، رحم در رحم منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور اصح قول کے مطابق ایام تشریق بروز جمعہ کی رات، جو رات گزر گئی نا، ایام تشریق تھے،
ایام تشریق بھی آپ جانتے ہیں 9، 10، 11، 12، 13 جو ذی الحج کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں منتقل ہو گیا۔ ایام تشریق، اب اس کی بھی ایک مناسبت ایام تشریق کے ساتھ بھی میرے مصطفیٰ کریم اسلام کی جو ولادت ہے وہ موجود ہے۔ اب حضرت گرامی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ نور چلا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آتی رہیں، ہر آزمائش سے مصطفیٰ کا نور نبیوں کو کامیاب فرماتا رہا۔ یہ عقیدہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، بلکہ سراج الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور پشت در پشت منتقل ہوا، جہاں بھی کسی نبی کو کوئی الجھن یا کوئی آزمائش آئی تو حضور کے نور نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تک یہ عقیدہ تھا کہ حضور کا نور منتقل ہوا۔ لفظ نور کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے قصیدے میں بھی ذکر فرمایا، اور اپنے ماننے والوں کو بالخصوص جو مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے، ان کو یہ سمجھایا تقلید کرتے ہو فی الفقہ میری، پر میرے عقائد بھی جانو کہ میں مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک پورا قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور پر لکھا۔ کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرماتے ہیں انت الذی لما توسل آدم، سونیا تو ہی او ہے جندہ وسیلہ آدم نے پیش کیتا۔ میں کہوں تو اعتراض ہوگا، کوئی اور کہے تو اعتراض ہوگا، پر امام اعظم ابو حنیفہ کہیں گے تو کسی مکتبہ فکر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شورا لال تے بوٹیاں حرام بھی کدے ہوئیں۔ کوئی ایسا سالن آپ بتا دیں جس میں شوربہ حلال ہو، بوٹیاں حرام ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ایسا ہوا کبھی؟ لیکن ہو جاتا ہے، اور ہو رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوگا کہ شوربہ حلال ہوتا ہے، بسا اوقات بوٹیوں کی طلب نہ ہو تو شوربہ حلال ہوتا ہے، شوربے کی طلب ہو تو بوٹیاں حرام ہوتی ہیں؟ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرما دیا، کہا انت الذی لما توسل آدم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تسی او ہستی نے جنہ دا وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش کیتا۔ پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ وسیلے کے قائل ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے نماز حنفی پڑھنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق کے مطابق میں نے رفع یدین نہیں کرنا، میں نے حنفیوں والی نماز پڑھنی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ حنفیوں والی نماز تو پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، تو جس کی تحقیق پر رفع یدین نہیں کر رہے تو اس کا عقیدہ بھی ذرا دیکھ لو کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے سلاسل بالخصوص سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، کیا عظیم سلسلہ ہے، سارے سلاسل ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کے ماننے عظیم ہے کہ کوئی نہیں۔ اگر سلسلے کا بانی یہ بات کہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو سلسلہ نقشبند کے بانی ہیں، آپ یہ بات کریں کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو پھر نقش بندیوں کو تو خیال کرنا چاہیے، کوئی نہیں۔
اگر کوئی بندہ کہے میں ہوں بھی نقش بندی اور جناب امیر معاویہ کے متعلق بھونکتا بھی ہوں تو وہ نقش بندی نہیں رہے گا، کیونکہ یا تو پھر وہ سلسلہ چھوڑ چکا ہے یا اپنے عقیدے کا رخ موڑ چکا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ جس کے آپ پیروکار ہوں گے یا تو پیروکار ہونا چھوڑ دیں، نہیں سمجھ آئی، یا سلسلہ چھوڑ دیں، یا آپ غلط ہیں یا آپ کے بڑے غلط تھے۔ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ماننے والے وہ ہیں آپ کی فقہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن عقائد ابو حنیفہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس واسطے میں جناب میں مثال پیش کی تھی بھی شورا لالتے بوٹیاں حرام بھی بسا اوقات ہو جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قصیدہ میں فرما رہے ہیں انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ بکا فآذا وہو اباکا۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے سونیا تسی او ذات جے کہ جدوں آدم علیہ السلام کو لغزش ہوئی سی گندم دانے والی تے جناب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈا ہی نام لیا سی انہاں، تہاڈا نام جنی دیر تک نہیں لیا اللہ نے انہاں دی اس توبہ نو لغزش نو قبول معاف نہیں فرمایا۔ اچھا آپ یہ بتائیں یہ مشکل کشائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حاجت روائی کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ کہ میں توسل میں وسیلے کو بھی جائز قرار دے رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے تصدق اور ان کے توسل سے آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضور کہاں تھے؟ حضور اس وقت کہاں تھے؟ کمال بشریت ہے یہ مصطفیٰ کی کہ موجود بھی نہیں ہیں بظاہر لیکن موجود بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ جب میرے جد امجد حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو مصطفیٰ کا وسیلہ بتایا کس نے، تو امام اعظم حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا اللہ رب العزت نے مجھے بنایا، میں نے جنت کا مشاہدہ فرمایا تو جنت کے ہر درخت، ہر شاخ، ہر پتے پہ محمد عربی کا نام لکھا ہوا پایا۔ اب یہ بھی ہم نے فرمایا، نہیں سمجھے آپ؟ کیا یہ ہماری آواز ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر وہ غلطی پر تھے تو مڑ بچدا کوئی بھی نہیں۔ اس واسطے بعض مسئلے ایسے ہیں جنہاں تے تحقیقاں ہو چکیاں نے تے سانوں انہاں تے تحقیقاں کرن دی لوڑ نہیں۔ بس ہن کوئی بندہ یہ گل کردا نا کہ جناب مینوں کی پتہ کیڑا سچا، ہر کوئی آدھے آپ نو آخدا میں سچا، پتہ نہیں کیڑا سچا تے کیڑا جھوٹا ہے۔ ماں جناب مرن چلے والی تے یہی نہیں پتہ لگیا جی، نہیں سمجھ، مرنے کے قریب ہیں، سفیدیاں آ چکی ہیں تے حالی یہی پتہ کونی بھی کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں جو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے مرتب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جس مسلک میں، جس مشرب میں کوئی بے ادبی کی بو آتی ہو، ایکسیپٹ کردہ دماغ کوئی نہیں جناب، جس مشرب میں، جس مسلک میں ذات خدا ہو، ذات مصطفیٰ ہو، ذات آل بیت ہو، ذات صحابہ ہو، ذات اولیاء ہو، جس مسلک میں، جس مشرب میں بے ادبی کی بو آتی ہو، بات سمجھ آ گئی؟ کہاں آپ تحقیقیں کرتے پھریں گے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون جھوٹا ہے کون، اور یہ آپ جانتے ہیں کون بے ادبیاں کرتا ہے، کون آپے سے باہر ہوتا ہے۔ یہ ابھی کل ہی مجھے دوستوں نے سینڈ کیا کہ کسی نے میلاد کے بارے میں بڑی غلط سی کمنٹس کی، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ آپ اتنا اعتراض کیوں کرتے ہیں یار، کیوں دل دکھاتے ہیں؟
جب آپ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں تو کوئی دلیل کبھی تلاش کی اس کی؟ اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دلیلیں نہیں ہوتی، اور جہاں محبت نہیں ہوتی نا، بغض ہوتے ہیں، وہاں پہ مجھے دلیل دکھاؤ۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کوئی بھی ذات ہو، کسی حوالے سے بے ادبی ہو تو وہ ہمارا مسلک نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ سودا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ تمہیں صرف اہل سنت کی دکان سے ملے گا۔ اب تو ہر کوئی اہل سنت، چلے بریلویوں کی دکان سے ملے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذات کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی اس لغزش کو، اس توبہ کو اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں وہی مقام و مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ عطا فرمایا گیا۔ اب حضرت یہ قصیدہ نعمان، اس قصیدے کا نام ہے، جو لکھا کس نے ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کتنے صحابہ کے ساتھ آپ کی سنگت نصیب ہوئی آپ کو؟ کتنے صحابہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کو سنگت نصیب ہوئی ہے؟ کسی صحابی نے نہیں سمجھایا آپ کو کہ اس طرح یہ توسل والا عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ نہ رکھو؟ کتنے صحابہ کرام سے امام اعظم ابو حنیفہ مسئلے لیا کرتے تھے، آپ کے عشورہ میں صحابہ شامل تھے، کسی صحابی نے نہیں منع کیا کہ یہ توسل کا جو لفظ تم نے استعمال کیا ہے یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ کیوں کر لیا استعمال؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ ثابت ہے اور یہ عین اسلام ہے۔ اچھا، اگلے شعر میں یہ کوئی خوش کرنے والے کسی نعت پڑھنے والے کا یہ کلام نہیں ہے، یہ اس شخص کا کلام ہے جس کے بارے میں ائمہ کرام نے کہا کہ اگر وہ لکڑی کے ستون کے بارے میں بھی بول دے نا کہ یہ سونے کا ہے، تو سونے کا ثابت کرنے کی طاقت و اہلیت ابو حنیفہ کے اندر موجود ہے۔ اس شخص کا کلام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، دور آیا خلیل اللہ کا۔ آپ فرماتے ہیں وَبِّكَ الْخَلِيلُ دعا فعادت نارہ بردا وقد خمدت بنور ثنا کا۔ سمجھ آئی ہے نا؟ آپ نے پھر سے سر ہلا دیا، نہیں آئی، سر نہیں ہلانا، مقصد کرتا ہوں، سمجھ نہیں آئی تو سر بالکل نہیں ہلانا۔ کہتے ہیں وَبِكَ الْخَلِيلُ دعا فعادت نارہ، آگ کا کام ہے، اس کی عادت یہ ہے جلا دینا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں جب ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، بات یہ سنی ہوئی ہے لیکن میں امام اعظم ابو حنیفہ کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ وہ شخصیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تم نے صرف اہل بیت کا نام استعمال کر کے کھایا ہے، لیکن ابو حنیفہ نے محبت کر کے دکھایا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی؟ فرماتے ہیں 2 یا 2.5 سال۔ انہوں نے کہا جی 2 یا 2.5 سال، آپ اتنے 60 سال کے بندے ہیں، کہتے 2 یا 2.5 سال۔ کہتے یار باقی ساری زندگی گنوائی ہے، عمر اور وقت وہی ہے جو حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارا ہے، شہزادہ رسول کی صحبت میں جو گزارا ہے نا، بس وقت وہی ہے اور کوئی عمر نہیں ہے، باقی عمر گوائی ہے۔ لیکن گوائی نہیں، آپ نے عمر لگائی ہے جو ہمارے لیے یہ مٹھی کھیر پکائی ہے، جو آج ہم سے کھائی بھی نہیں جا رہی، جو آج ہم سے کھائی بھی نہیں جا رہی۔ کہتے ہیں ابراہیم خلیل کا دور آیا، ڈالنے لگے ابراہیم خلیل کو آگ میں، کون؟ نمرودی۔ تو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا بردوں وقد خامدت بنور ثنا کا، ٹھنڈی ہو گئی آگ پر سونیا وجہ اے تیرے نور دی وجہ بردوں وقد خامدت بنور ثنا کا،
اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے نور کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ کے ماننے والوں کو یہ قبول نہیں ہے۔ ایسے نور کیوں کہتے ہو کہ نور کی بلا، جب نور ہے تو پھر میلاد ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نور کی ولادت نہیں ہے۔ میرے بھائی بات سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق، ایک ہے آپ کی بشریت کی تخلیق۔ حضور نے فرمایا میں تخلیق میں سب سے پہلے ہوں، آنے میں سب سے آخر میں ہوں۔ تو ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ حضور کی شان بشریت کا میلاد ہے کہ آپ کی شان بشریت یہ ہے، آپ اس طرح پیدا ہوئے ہیں، اس طرح پیدا ہوا ہی کوئی نہیں، ہم جائیں کدھر، منائیں نہ تو اور کیا کریں۔ تو کہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ میں گئے تو نکلے نا، جب نمرودیوں نے دیکھا اتنے دن آگ جلتی رہی کہ اب تو خلیل جو ہے وہ مٹی بھی جو ہے وہ ان کی راکھ ہوگی، ہر چیز ختم ہوگی، لیکن آپ کپڑے جھاڑتے ہوئے بڑی مزے سے ٹہل کے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ نمرودیوں نے کہا یہ کیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے ادھر آؤ میں بتاتا ہوں۔ اب شان بشریت تو یہاں پر نہیں ہے نا۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ یہ سمجھا رہے ہیں یا یہ انکار کر دے کہ یہ قصیدہ امام اعظم کا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی اور تو رستہ موجود نہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَبِّكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ سَنَاكَ۔ آگ کی کیا مجال میرے کریم ابراہیم کو جلائے، کیونکہ ان کی پشت میں مصطفیٰ کا نور تھا۔ آگ کیسے ابراہیم خلیل اللہ کو جلا سکتی ہے؟ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ کوئی پوچھے حضرت ایوب علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں وَدَعَاكَ أَيُّوبُ لِلدُّرِّ مَسَّهُ فَأُزِيلَ عَنْهُ الدُّرُّ حِينَ دَعَاكَ، کہ جناب ایوب علیہ السلام آپ پر جو مصیبت نازل ہوئی آپ نے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان پر آزمائش بیماری کی ڈالی گئی تو فَأُزِيلَ عَنْهُ الدُّرُّ حِينَ دَعَاكَ، جب میرے مصطفیٰ کو دعا کا انہوں نے بلایا، انہوں نے پکارا تو رب ذوالجلال نے آپ کی وہ مشکل آسان فرما دی۔ ماننے والے کہتے دعا کوئی بلانا تو چاہیے نہیں، پکارنا چاہیے۔ امام اعظم نہیں فرماتے تمہارے نزدیک ہے شورا حلال تھے بوٹیاں حرام، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب شورا حلال ہوتا ہے تو بوٹیاں بھی حلال ہوتی ہیں، اور جب بوٹیاں حلال ہو تو شورا بھی حلال، شوربہ بھی حلال ہوتا ہے۔ اور کہتے وقت گزرتا گیا، امام اعظم فرماتے حضرت مسیح کا دور آیا، اب حوالے سارے نبیوں کے دے رہے ہیں۔ کون؟ امام اعظم کہتے وَبِّكَ الْمَسِيحُ أَتَى بَشِيرًا مُخْبِرًا بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَادِحًا لِعُلَاكَ، کہ جب حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے تو وہ آپ کی بشارت اور آپ کی صفات حسنہ کی خبر دینے کے لیے آئے۔ بصفات حسن کا مادحً لعلاک، وہ آپ کی خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، اور آپ کی مادحً آپ کی مدح بیان کرنے والے بن کے آئے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کذالک موسیٰ لم یزل متوسلا بکا فی القیامت محتما بحماکا۔ کیا خوبصورت شعر پڑھ رہے ہیں۔ کون یار؟ ہستی دیکھو کون سی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں
انہوں نے بھی آپ کا وسیلہ، وہ بھی آپ کا وسیلہ پکڑنے والے، اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے ہیں۔ کون؟ جب نبی آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے سبزہ زار میں پناہ لینے کے لیے، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بات ختم فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں والانبیاء کل خلق فی الورا، فرماتے ہیں سارے کے سارے نبی، والرسل والاملاک تحت لواء کا، آپ فرماتے ہیں ہر رسول، ہر فرشتہ قیامت کا دن آئے گا، سونے نبی فرشتے بھی تیرے جھنڈے کے نیچے، رسول بھی تیرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، نبی بھی تیرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ آپ یہ بتائیے فرشتے کون؟ نوری مخلوق ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں جتنی بھی نوری مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آئے گی۔ اب یہ ہے آپ کی تخلیق، جو ابھی تک ولادت اور تخلیق میں فرق ہے۔ ولادت تک یہ مقام تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی نگاہ میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور انور جو ہے وہ نبیوں کی رہنمائی کرتا رہا، تبلیغ اسلام کرتا رہا۔ دوسرے لفظوں میں آج تک کوئی ایسا مبلغ بھی پیدا ہوا ہے، کوئی ایسا مبلغ بھی پیدا ہوا ہے کہ جناب جو ماں کے پیٹ میں اور تبلیغیں ہو رہی ہوں؟ تو میلاد ایسا ہوا میرے مصطفیٰ کا کہ تقاضا ولادت یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کی ولادت کے تذکرے۔ تشریف رکھے جی، بیٹھ جائیں، جہاں پر جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جایا کریں، اس طرح صفیں پھلانگ کے آگے آنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تھوڑا سا ذہن میں خیال رکھا کریں۔ اور اس طرح پہلی صف میں آ کے بیٹھنے کا بھی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی اس معاملے۔ میری بات سمجھ، میری طرف دیکھیں، آپ ادھر نہ دیکھیں، میری بات سمجھ گئے نا؟ نبی علیہ السلام نے بڑی سختی فرمائی ہے کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے؟ جب صفیں کھڑی ہو جائیں تو اس وقت آپ آگے صفوں کو پورا فرما لیا کریں۔ اچھا جی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ دیکھیے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کا نور انور جو ہے وہ ہے۔ اب جب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شک میں اطہر میں آ گیا، سلسلہ تبلیغ بھی شروع ہے، سلسلہ فضیلت بھی شروع ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں جب کسی بت کے قریب سے گزرتی، تھوڑی آواز دے دیں، میں جب کسی بت کے قریب سے گزرتی تو وہ منہ کے بل گر پڑتا۔ آپ یہ بتائیے دنیا میں کوئی ایسا بچہ آیا ماں کے پیٹ میں ہو اور گزرے ماں کسی بت کے قریب سے تو وہ منہ کے بل گر پڑتا؟ قلندر لاہوری میدان میں آئے، آپ فرمانے لگے کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ کس کی ہیبت سے صنم؟ اچھا یہ عجیب بات کی اقبال ہے، سہمے ہوئے رہتے تھے۔ اب بت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے کسی کو اس طرح سہم جائے، فرمایا کہ ہیبت یہ مصطفیٰ کی تھی کہ بتوں کے پجاری بھی، ارے جناب ابراہیم کی پشت میں تھا نا میرے مصطفیٰ کا نور، کڑاکے نہیں کر دیتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ پڑھے قرآن پڑھ کے دیکھے کہ جناب خلیل اللہ نے کڑاکے نہیں کر دیتے سن بتاں دے، جناب گسیٹ گسیٹ کے تے مڑ پیڑاں ہوندیاں سن مشرکین نو، یہ ساڈے بتاں دا اے حال کی کردا پیا؟ سونیو حال اے نہیں بھی کردا جڑا پستے وچ او کرواندا پیا ہے۔ بڑے پتے کی بات کی علامہ اقبال، آپ فرماتے ہیں کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اچھا بت گرے منہ کے بل اور کہے کیا؟
اللہ احد، یہ کوئی گل بنتی جڑتی نہیں سمجھ، یہ کوئی گل بنتی جڑتی ہے؟ ڈگے بت جن دی عبادت کیتی جاندی ہوئے، جن دے بندے ہون بنے ہوئے، جناب اسی لات دے بندے ہیں تے اسی منات دے بندے ہیں، اسی عزا دے بندے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے اس میلاد والے آقا کی، کہ جب بت منہ کے بل گرتے تھے تو گر کے ٹوٹتے نہیں تھے۔ کب؟ جب سیدہ پاک کے شکم اطہر میں میلاد والے آقا موجود تھے۔ یہ میلاد کا لفظ بدل لینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اس سے چڑ ہو گئی ہے۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں اب تبدیل کرتے ہیں ہم، کیوں نہیں؟ انگریزی میں حالانکہ میلاد کا لفظی معنی ہے ولادت ہونا، ٹھیک ہے، کسی کا بھی میلاد ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مشہور ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا آپ انگریزی میں کوئی ترجمہ کر لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے؟ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو تھوڑی سی ٹینشن لے گئے، ان کو سمجھانے، جس طرح وہ 11ویں کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب کچھ لوگوں کو غوث سے لفظ غوث سے چڑ ہو گئی، ہم نے اس کا حل کیا نکال لیا؟ موسٹ ہیلپر۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس بہانے ہی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بھائی میرے میلاد سے اگر چڑ ہے تو کوئی نام چینج کر لیں، کسی اور عبرانی زبان میں رکھ لیں، سریانی زبان میں رکھ لیں، ہندی میں رکھ لیں، اردو میں، چلو انگریزی میں رکھ لیں، رکھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، مناؤ تو صحیح۔ اصل بات تو یہ ہے نا، کہ جے نہیں منا سکتے، نہیں آ سکتے تو ایویں دل تو نہ دکھاؤ نا۔ یہ تو اسلام حکم دیتا ہے نا کسی کا دل نہ دکھائے، اور ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، اس لیے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اب کسی کو احترام ہضم نہیں ہوتا تو وہ دل دکھاتا ہے، کسی کو احترام ہضم نہ ہو تو وہ دل دکھاتا ہے۔ بہرحال ہماری یہ دعا ہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہر حوالے سے با ادب بنائے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بت کے قریب سے گزرتی ہیں، نڈل منہ کے بل گر پڑتا ہے اور منہ سے کہتا ہے اللہ احد۔ ہوئی کسی کی ولادت اس طرح؟ ہم میلاد نہ منائیں تو کدھر جائیں؟ شانیں تو یہ ساری رب ذوالجلال کی ہیں، اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس وقت کیا حالات تھے؟ حمل شریف میرے مصطفیٰ کا چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے۔ کتنے؟ پورے 9 مہینے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے، تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، یہ میلاد ہے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ کے علو مرتبہ کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔ آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، بدن بالکل پاکیزہ اور جس میں انور حریر میں لپٹا ہوا۔ یار یہ منظر لائیں نا اپنے ذہن میں، حضور کی محبت کو مان میں سمائیں، اور یہ سارا دن یہ تذکرہ کریں تو انشاءاللہ خواب کے اندر مصطفیٰ جلوہ فرمائیں گے۔ یہ سارا دن دال چینی تے گھیو دا ذکر ہوندا رہے تے راتی بھی بندہ خواب دے وچ دال چینی تے گھیو ہی ویچدا ہے، تے یہ سارا دن حضور دا ذکر کرے، پر مسئلہ یہ ذکر ہوندے اتو ہے نا، وچوں ہوندے کوئی نہیں۔ اس ذکر کی ابتدا عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنے سے کرو، پھر دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں
یہ وہی کریم ہے نا جو خواب میں بھی آ جاتے ہیں. ہائے ہائے، بڑی خوبصورت روایت ایک میرے ذہن میں آ گئی. یہ خواب میں آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک دن سوئے تو خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کو امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت نقل فرمائی. بچوں کو سنانے والی بات ہے، چونکہ یہ ریلیٹڈ آ گئی تو میں یہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. خواب میں حضور کا دیدار ہوا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو. بیدار ہوئے تو سیدھے ام المومنین کی خدمت میں، اماں جی ایک مسئلہ ہے. سیدہ پاک نے فرمایا کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں نا؟ پورے انہماک سے سمجھیے. یہ گھر جا کے سنانی آپ نے یہ روایت کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت جائز نہیں ہے. ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کے علاوہ، خدا سمجھنے کے علاوہ جتنی بھی شانیں رب نے دی ہیں، شرک کسی چیز کا نام ہے نا کہ رسول اللہ کو کبھی بھی خدا نہ سمجھا جائے، اور ہم نہیں سمجھتے. آپ کی مسکراہٹوں کا طلبگار ہوں. ماشاءاللہ مسکرائیں ذرا، بات بڑی خوبصورت ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ. اماں جی مجھے یہ بتائیے کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے، اور حدیث میں نے مصطفیٰ کی پڑھی ہے کہ جو رسول اللہ کو خواب میں دیکھے گا ان قریب حضور نے فرمایا وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. اماں جی میرا نصیب کدو جاگنا ہے. یہاں تک سمجھ آئی آپ کو؟ کیوں نہیں آئی یہاں تک سمجھ؟ اماں جی کیونکہ میں وہ شخص ہوں، عبداللہ ابن عباس نے، کہ جب پیدا ہوا تھا تو میرے مصطفیٰ نے میرے منہ میں لعاب ڈالا تھا اور عرض کیا تھا اللہ اسے اس کے علم میں برکتیں عطا فرما دے. حبر الامہ جن کا لقب ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، جن کو حضرت امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عمر کے صحابہ سے اٹھا کے آگے بٹھا لیتے تھے. کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے جو یہ جانتا ہے نا وہ دوسرے نہیں جانتے. وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا امی جان مجھے یہ بتائیے کہ حضور کا یہ فرمان میں نے پڑھا ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا. اور خواب میں فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھے. شیطان میری شکل میں متشکل ہو کر خواب کے اندر بھی آ سکتا نہیں ہے. اچھا جی، ام المومنین نے کہا کہ پھر چیک کرنا چاہتا ہے کہ خواب میں مصطفیٰ ملے ہیں. توجہ ہے جی، توجہ. خواب میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سو جائیں لیکن آنکھیں کھلی رکھے میری طرف دیکھتے رہیں. خواب میں جس نے حضور کو دیکھا وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. امام سیوطی نے خواب میں دیکھا جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ دیکھا، اور یہ میں نہیں کہتا محدثین کہتے ہیں. اس لیے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب سے مصطفیٰ کو دیکھا کسی اور کو دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہی، کسی اور کو دیکھنے کی طلب ہی ختم ہو گئی ہے، تڑپ ہی ختم ہو گئی ہے. جب وصل یار ہو جاتا ہے تو پھر طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، طلب کبھی ختم نہیں ہوتی. اماں جی میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، اب مجھے نظارہ کب نصیب ہوگا؟ سیدہ پاک اندر تشریف لے کہا ہے بیٹے کھڑے رہو یہاں پہ، ابھی بتاتے ہوں. زہر ہے مزاج شناسی، بیوی سے بڑا مزاج خامن کا کون سمجھ سکتا ہے یار، کون جان سکتا ہے. سیدہ پاک اندر تشریف لے گئی، ایک آئینہ اٹھا کے لائیں. یہ وہ آئینہ تھا جس میں میرے مصطفیٰ
اپنا رخ انور نہ، بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ وہی جملہ اختیار کرنا چاہیے جو جملہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عباس نے اختیار کیا۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر کے بارے میں پوچھا، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہم سب سے چھوٹے ہیں، یہ عمر کے بارے میں۔ لیکن وہ مقام کے بارے میں تو صحابہ عمر کے بارے میں بھی اپنے آپ کو بڑا کہنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ کی ذات کے بعد بڑائیاں ساری مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ تو جواب دیا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے وہ ہیں پر میں پیدا ذرا پہلے ہو گیا۔ اس آئینے میں توجہ جی، اس آئینے میں حضور نہیں دیکھتے تھے، بلکہ میرے مصطفیٰ اس آئینے کو شرف بخشتے تھے۔ آئینہ حضور کو آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، بلکہ مصطفیٰ اس آئینے کو شرف بخشتے تھے۔ جب وہ آئینہ اٹھا کے سیدہ طیبہ طاہرہ لے کے ام المومنین آئیں، کہا بیٹے یہ لو دیکھو۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس امام سیوطی نے لکھا، عبداللہ ابن عباس نے وہ آئینہ اپنے سامنے کیا تو اس آئینے میں شکل کس کی نظر آنی چاہیے تھی؟ بتائیے ذرا، ابن عباس کی؟ یہ تو کوئی اس سے پوچھے نا جس نے آئینے دیکھ کے اور جن کی راتیں رنگین ہوئی ہے، یہ تو کوئی پوچھے نا حضرت مہر علی شاہ سے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے جب آئینہ اپنے سامنے رکھا تو آئینے کو چاہیے تھا کہ وہ عبداللہ ابن عباس کی شکل دکھاتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے آئینے کو دیکھا، آئینہ میری شکل کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا، وہ مصطفیٰ کی شکل کو سامنے لا رہا تھا۔ کہتے میں نے بار بار تجربہ کیا کہ میں اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھوں، لیکن وہ نہ جانے پتھر کا آئینہ تھا، کس چیز کا آئینہ تھا مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، لیکن اس آئینے نے شکل مصطفیٰ کی دکھائی، پیغام ہمیں دیا۔ اوے ہماری محبت تو کسی کھاتے میں نہیں ہے سونےوں، ہماری محبت تو کسی کھاتے میں نہیں۔ ہم میلاد میں بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم میلاد میں بھی کاروبار کرتے ہیں، ہماری محبت کسی لیکھے میں نہیں، محبت تو یہ ہے اس آئینے کی۔ اس آئینے نے یہ بتایا کہ جس آئینے میں مصطفیٰ کا چہرہ بس جائے کسی اور کا نہیں بس سکتا۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا میں نے بار بار دیکھا تو مجھے شکل حضور کی نظر آ رہی تھی، اپنی شکل ہی اس آئینے کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسلمان تو بھی دھیان کر، اگر ایک آئینہ جو پتھر کا بنا ہوا ہے وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے دل میں کسی اور چہرے کو نہیں بساتا۔ تو اشرف المخلوق ہے، تو نے اپنے دل میں نہ جانے کتنے چہرے بسا رکھے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی چہرہ اپنے من میں، اپنے دل میں، دماغ میں بساؤ، جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر ہم یہاں پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔